سوچو اگر زمین میں اچانک سے ایک ایسی قوم آ جائے جس کی تعداد بہت زیادہ ہو، پہاڑوں پر، شہروں پر، علاقوں پر، ہر جگہ ان کی تعداد بھر جائے، اور اس کے بعد وہ رستے میں جہاں جہاں جاتے جائیں وہاں تباہی مچاتے جائیں، تو ان کو کیسے روکا جائے گا؟ کون ہوں گے یہ لوگ اور کہاں سے آئے ہوں گے، اور اللہ پاک ان کا خاتمہ کیسے کریں گے؟ تو آج ہم جانیں گے قرآن اور حدیث کی روشنی میں یاجوج ماجوج کی پوری کہانی۔ یاجوج ماجوج کون ہیں؟ سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ وہ کون ہیں۔ وہ نہ تو کوئی ایلین ہے اور نہ کوئی جن، وہ انسان ہی میں سے ہیں، اور وہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں جن کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر سورہ الکہف اور سورہ انبیاء میں بھی فرمایا ہے۔ ذوالقرنین اور دیوار۔ حضرت ذوالقرنین ایک نیک دل انسان تھے، اور سفر کے دوران ایک دفعہ وہ ایک ایسی قوم سے جا ملے جو یاجوج ماجوج کے ظلم سے بہت زیادہ پریشان تھی، اور اس کے بعد ان لوگوں نے کہا کہ بادشاہ صاحب، ہمارے درمیان جو ہے ایک ایسی دیوار بنا دیں جو نہ وہ توڑ سکے اور نہ ہی کبھی اس کے پار آ سکے۔ تو ذوالقرنین نے بڑے بڑے لوہے کے ٹکڑے جمع کیے اور اس میں پگھلا ہوا تانبا ڈالا، اور ایک ایسی مضبوط دھات بنائی، ایسی دیوار بنائی جو نہ ہی یاجوج ماجوج آج تک توڑ سکیں اور نہ ہی اس کے پار آ سکیں۔ کچھ لوگ پوچھتے ہیں کیا وہ آج بھی زندہ ہیں؟ صحیح روایتوں کے مطابق وہ روز اس دروازے کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے حکم سے روز وہ دروازہ پہلے جیسا ہو جاتا ہے، اور وہ اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ ایک دن وہ کہیں گے کہ انشاءاللہ ہم کل اس دروازے کو توڑ دیں گے، اور اللہ کے حکم سے وہ دروازہ اس دن ٹوٹ جائے گا۔ یاجوج ماجوج کہاں سے نکلیں گے؟ تو نہ ہی قرآن میں اور نہ ہی احادیث میں اس کی ایگزیکٹ لوکیشن بتائی گئی ہے، کچھ نہیں پتہ ہے۔ اگر کوئی لوگ کہتے ہیں کہ یہاں سے فلاں کنٹری سے نکلیں گے تو کچھ بھی صحیح نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی روایت موجود ہے۔ اور وہ کب نکلیں گے؟ ترتیب کچھ اس طرح ہے، پہلے دجال نکلے گا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، اس کے بعد وہ اسے قتل کریں گے، اور اس کے بعد پھر یاجوج ماجوج کو اللہ پاک نکلنے کی اجازت دیں گے۔ جب وہ آئیں گے تو کیا ہوگا؟ جب وہ نکلیں گے تو وہ دور سب سے خوفناک اور خطرناک دور ہوگا۔ ان کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی کہ انسان عام مسلم ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ان کی تعداد اتنی بڑھ جائے گی، روایات کے مطابق آتا ہے کہ ان کا پہلا گروہ جب کہیں سے گزرے گا تو کوئی تالاب یا جھیل ہوگا، وہاں سے وہ سارا پانی پی جائیں گے۔ جب اس کے بعد ان کا آخری گروہ وہاں آئے گا تو وہ کہیں گے دیکھو یہاں پہ کبھی تالاب بھی ہوا کرتا تھا، یعنی کہ ان کی تعداد اتنی ہوگی کہ پانی تک ختم ہو جائے گا، پینے کو پانی بھی نہیں رہے گا، اور انسان ان سے لڑ بھی نہیں سکیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کریں گے؟ اللہ پاک ان کو حکم دیں گے کہ تم اپنے مومن ساتھیوں کو لے کر طور پہاڑ کی طرف چلے جاؤ، کیونکہ تم میرے اس بندوں سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام سارے مومن ساتھیوں کو لے کر پہاڑ کی طرف چلے جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یاجوج ماجوج سے جنگ نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ پاک نے انہیں حکم ہی نہیں دیا ہے جنگ کرنے کی۔ پہاڑ پر کیا ہوگا؟ پہاڑ پر مسلمان محفوظ تو رہیں گے، لیکن امتحان بڑا سخت ہوگا۔ کھانا کم پڑ جائے گا، پانی کم پڑ جائے گا، مسلمان کڑے امتحان میں ہوں گے۔ اس وقت ایک چھوٹی سی چھوٹی چیز جس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی تھی کچھ دن پہلے، لیکن اس وقت اس کی اتنی قیمت ہو جائے گی کہ وہ دنیا کی سب سے قیمتی چیز بن جائے گی، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو۔ اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے لوگ اللہ سے رو رو کر دعا کریں گے، کیونکہ ان کے پاس کوئی دوسرا رستہ نہیں موجود۔ پھر اللہ پاک ان کی دعا سن لیں گے۔ اللہ پاک ان کا خاتمہ کیسے کریں گے؟ نہ کوئی میزائل، نہ کوئی بم، نہ کوئی اٹیک، اور نہ کوئی بم باری، صرف ایک اللہ کا حکم، اور یہ ختم ہو جائیں گے۔ اللہ پاک یاجوج ماجوج کے گردن میں ایک چھوٹا سا کیڑا بھیجیں گے، اور ایک رات اور سب ہلاک ہو جائیں گے۔ اس کے بعد سارے مومن اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہاڑ سے نیچے اتریں گے، پوری زمین لاش سے بھری ہوگی۔ اس کے بعد اللہ پاک حکم دیں گے اور دور دراز سے بڑے بڑے پرندے آئیں گے اور سارے لاش کو اٹھا کر کہیں دور لے جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ پاک کی طرف سے بہت تیز بارش ہوگی اور سارا زمین دھل کر صاف ہو جائے گا۔ اس کے بعد جو دور شروع ہوگا وہ امن
اور शांति का दौर होगा और उनसे बचने का कोई तरीका नहीं होगा सिवाय अल्लाह से दुआ मांगने के और अल्लाह की पनाह में रहने के और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ रहना और अल्लाह के हुक्म पर चलना, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हुक्म पर चलना, ईमान कायम रखना और अल्लाह से दुआ मांगने के। और याजूज माजूज की कहानी हमें ये सिखाती है कि दुनिया की कितनी भी बड़ी ताकत क्यों ना आ जाए, अल्लाह के सामने कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर अल्लाह पाक चाहें तो उन्हें जिंदा रखें और अगर अल्लाह पाक चाहें तो उन्हें एक रात में हलाक कर सकते हैं जैसे याजूज माजूज हुए थे। अगर आप भी ऐसी इस्लामी कहानी और स्टोरी जानना चाहते हैं तो फॉलो करें द कसास चैनल को।